الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سب سے پہلے ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کے فضل و احسان سے ایک بہت ہی اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم اس مجلس میں جمع ہوئے ہیں۔ ایک بہت ہی کچھ اصولی باتیں اصل میں اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے دلائل سے متعلق سمجھ لینا ضروری ہے، کیونکہ جب تک کہ ان دلائل سے متعلق اصولی باتیں ہمارے سمجھ میں نہ آئیں تب تک کہ جو بحث ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے صفات سے متعلق وہ باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ دیکھیے اللہ رب العالمین جو ہے نا وہ خود تو غیب کے پردے میں ہے، اور اس کو جاننے کے لیے اس نے ہمارے لیے کچھ مصادر رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اگر ہم اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں بات کرنا چاہیں تو ہماری دلیل کیا ہوگی، وہ کون سی دلیلیں ہیں جس سے ہم اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے بحث کر سکتے ہیں، کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے حوالے سے گمراہی کا جو پیش خیمہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی ذات اور صفات کو ثابت کرنے کے لیے یا اللہ تعالیٰ سے کسی صفت کا رد کرنے کے لیے ہم دلیل کس چیز کو بنا رہے ہیں۔ تو ایک اصولی بات پہلے یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو ثابت کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ یا تو خود اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں اپنے کوئی بات بتائی ہو، خود اللہ تعالیٰ کے کلام میں اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت موجود ہو، ایک صفت اللہ تعالیٰ کی اس طرح سے ثابت ہوگی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یا تو اس نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت بتائی ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائی ہو، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ یہ دو بنیادی ذرائع ہیں اللہ رب العالمین کی صفت معلوم کرنے کے۔ یا تیسرا ذریعہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت بتائی ہے اور کسی صحابی کے ذریعے سے ہم کو اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کا علم ہو۔ تو بنیادی طور پہ یہ تین ہی ذرائع ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی صفات ثابت کی جا سکتی ہے۔ اس میں بھی اصلاً دو ہی ذرائع ہیں، کیونکہ صحابہ جو بات بتائیں گے اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں وہ بھی اصل میں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوگی، کیونکہ یہ امور غیبیہ میں سے ہے، تو امور غیبیہ والی چیزیں صحابہ کرام اپنی عقل سے نہیں بتا سکتے۔ تو بنیادی طور پہ دو ہی دلیلیں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے ہم گفتگو کر سکتے ہیں کہ خود اللہ تعالیٰ کیسا ہے، اس کی ذات کیسی ہے، اس کی صفات کیسی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہے۔ اللہ نے خود قرآن مجید میں فرمایا فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں مت بیان کرو، وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اپنی طرف سے کچھ بھی مثال مت بیان کرنا شروع کر دو، اس کے لیے اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی صفت منسوب مت کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ جانتا ہے اللہ کیسا ہے، اس کی ذات کیسی ہے، ان کی صفات کیسی ہے، یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تو پہلا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے گفتگو کرنا ہے تو ہم کو کس کی طرف رجوع کرنا ہے، کہاں جا کر کے ہم دیکھیں گے؟ تو ہم سب سے پہلے قرآن مجید میں تلاش کریں گے۔ اللہ کی معرفت ہماری زندگی کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اور جب اللہ رب العالمین کی معرفت ہماری زندگی کی ضرورت ہے تو اس معرفت کی تلاش میں ہم کس کے در پہ جائیں؟ میرے رب کو جاننا میری زندگی کی سب سے بڑی ضرورت ہے، پر میں کیسے جانوں گا کہ میرا رب کیسا ہے، اس کی ذات کیسی ہے، اس کی صفات کیسی ہے، اس کے افعال کیا ہے؟ تو اس کے لیے سب سے پہلا در اللہ تعالیٰ کا دروازہ ہے، اللہ کا در ہے۔ اللہ کے در پہ جاؤں، اللہ کا کلام کھولوں۔ اللہ تعالیٰ کا کلام اللہ تعالیٰ کو جاننے کا سب سے بڑا وسیلہ ہے۔ اور دوسرا ذریعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو اللہ تعالیٰ کی دنیا میں سب سے زیادہ جاننے والے تھے۔ دنیا میں سب سے بڑی شخصیت جو اللہ تعالیٰ کو جانتی تھی وہ کون ہے؟ جس کو اللہ کی سب سے کامل معرفت دنیا میں حاصل تھی وہ کون ہے؟ وہ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اخشاکم باللہ وعالمکم انا، تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا میں ہوں، وَأَعْلَمُكُمْ، اور تم میں سب سے زیادہ اللہ کے بارے میں علم رکھنے والا میں ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کسی کو حاصل نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کو جاننے کے یہ دو بنیادی ذرائع ہیں، ایک اللہ کا کلام اور دوسرا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ یہی دو بنیادی بیسک سورس ہیں جن کو ہم کہتے ہیں دلیل نقلی دلائل۔ اچھا، جو اردو پڑھنے والے لوگ ہیں ان کو شاید لگ رہا ہو کہ نقلی تو ایک برا لفظ ہے، تو میں ان کو یہ سمجھا دوں کہ عربی میں جب ہم کہتے ہیں نا نقلی دلائل، تو نقلی دلائل کا مطلب وہ جو ہمارے یہاں فیک کے معنی میں اردو میں نقلی دلیل استعمال ہوتی ہے نا، یہاں نقلی سے مراد وہ نہیں ہو سکتا، یہ لفظ بار بار ہے اس لیے اس کو اچھے سے سمجھ لیں۔ جب شریعت میں کہا جاتا ہے نا نقلی دلائل، تو نقلی دلائل سے مراد ہوتی ہے وہ دلیلیں جو نقل ہو کر کے ہم تک پہنچی ہیں۔ کہاں سے نقل ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو دی، جبرائیل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
تک نقل کی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نقل کی، صحابہ سے وہ تابعین نے اس کو نقل کیا، تو جو نقل ہو کر کے آئی ہے. جب ہم کہتے ہیں نقلی دلائل تو اس سے مراد ہوتا ہے وہ دلیلیں جو روایت ہوئی ہیں، جو نقل ہو کر کے آئی ہیں. اور کون سی دلیلیں ہیں جو نقل ہو کر کے آئی ہیں؟ ایک اللہ کی کتاب روایت ہوئی ہے، نقل ہوئی ہے، ایک نسل نے دوسری نسل کو منتقل کیا، دوسری نسل نے تیسری نسل کو منتقل کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں. تو بیسک سورس اللہ تعالیٰ کو جاننے کا، یعنی جتنی بھی آپ دیکھیں گے نا گمراہ فرقے اہل سنت والجماعت کے خلاف ہیں، ان سب کے ساتھ اختلاف کس وجہ سے شروع ہوا؟ بنیادی سبب ان سے اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں جو اختلاف ہوا، اس کا بنیادی سبب یہ تھا کہ اہل سنت والجماعت نے بیسک سورس، اصل سورس اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو جاننے کا قرآن و سنت کو رکھا کہ یا تو قرآن سے اللہ کی صفت ثابت ہو یا تو سنت سے اللہ تعالیٰ کی صفت ثابت ہو. اس کے برخلاف جو گمراہ فرقے ہیں نا، انہوں نے کیا کیا؟ عقل اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ایک ذریعہ ہے، اس کا ہم انکار نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات عقل سے بھی ثابت ہوتی ہیں، ساری صفات عقل سے ثابت نہیں ہوتی، بہت ساری اللہ تعالیٰ کی صفات عقل سے بھی ثابت ہوتی ہیں. اس لیے جب ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات دو طرح کی ہیں، ایک صفات ہے جو عقل سے ثابت ہوتی ہے، اور ایک صفات ہے جو صفات خبریہ ہے، جو صرف خبر سے ہی ثابت ہوتی ہیں، عقل سے وہ صفتیں ثابت نہیں کی جا سکتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ایک ذریعہ عقل بھی ہے، اس کا ہم انکار نہیں کرتے، لیکن عقل اللہ تعالیٰ کو جاننے کا سیکنڈری سورس ہے، پرائمری سورس نہیں ہے، بنیادی سورس نہیں ہے. تو اگر کوئی صفت اللہ تعالیٰ کی ثابت ہو رہی ہے قرآن و سنت سے، بہت ممکن ہے کہ کسی کی عقل میں وہ صفت نہ سما رہی ہو، کسی کی عقل اس صفت کو تسلیم نہ کر رہی ہو. تو اگر بظاہر ایسا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ثابت ہو گئی قرآن سے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، حدیث سے کوئی صفت ثابت ہو گئی کہ اللہ رب العالمین کو اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے، یا اللہ تعالیٰ ہنستا ہے، یا اللہ تعالیٰ رحمت والا ہے، یا اللہ رب العالمین جو ہے وہ سمائے دنیا پہ نزول کرتا ہے، کوئی صفت اگر اللہ تعالیٰ کی نقل سے ثابت ہو گئی، قرآن و سنت سے ثابت ہو گئی. ممکن ہے کہ کسی کی عقل، دیکھیے کبھی بھی نقل صحیح عقل سری سے ٹکرا نہیں سکتی. یہ بہت اہم اصول ہے عقیدے کا، بلکہ پورے دین کا، کہ جو نقل صحیح ہے، اگر وہ نقل صحیح ہوئی ہے قرآن کی آیت، تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر پڑھ لی آپ نے تو اس کے غیر ثابت شدہ ہونے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. حدیث بھی اگر صحیح سند کے ساتھ نقل ہوئی ہے تو نقل صحیح کبھی بھی عقل صریح سے نہیں ٹکرا سکتی، یعنی صحیح عقل سے نہیں ٹکرائے گی. اگر کہیں بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں پہ نقل صحیح اور کہیں پہ کوئی نقل جو ہے وہ عقل سے ٹکرا رہی ہے، کوئی قرآن و سنت کی بات عقل سے ٹکرا رہی ہے، تو دو میں سے ایک بات ہوگی، یا تو نقل صحیح نہیں ہے یا تو عقل صحیح نہیں ہے. جب بھی آپ کو ایسا لگے کہ کوئی قرآن کی آیت یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، قرآن کی آیت کا تو ثبوت کا مسئلہ ہی نہیں ہے، کبھی آپ کو ایسا لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث عقل میں نہیں سما رہی، عقل سے ٹکرا رہی ہے، تو دو میں سے ایک ہی بات ہوگی، یا تو وہ حدیث سے ہی نہیں ہے یا تو آپ کی عقل سے ہی نہیں ہے. کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ قرآن و سنت کی کوئی بات عقل کے خلاف ہو، عقل کے خلاف نہیں ہو سکتی ہے. عقل کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے اور قرآن سنت نازل کرنے والا بھی اللہ ہے. تو کبھی بھی نقل صحیح عقل صریح سے ٹکرا نہیں سکتی ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی نقل آپ کو لگ رہا ہے کہ عقل سے ٹکرا رہی ہے، کوئی روایت کوئی حدیث آپ کو لگ رہا ہے کہ عقل سے ٹکرا رہی ہے، وہ اس وجہ سے لگ رہا ہے کیونکہ وہ روایت ہی ثابت نہیں، وہ صحیح نہیں ہے، ضعیف روایت ہے، موضوع روایت ہے. یا تو یہ ہوگا یا پھر یہ ہوگا کہ یہ عقل ہی صحیح نہیں ہے، یہ عقل واضح نہیں ہے، کیونکہ بھائی قرآن و سنت کا نزول اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوا ہے، اس کی بنیاد اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اور ہماری عقل محدود ہے، اللہ تعالیٰ کا علم لامحدود ہے. تو اگر کوئی ایک محدود سے ٹکراتا ہے تو ہم کو کیا حکم ہے کہ محدود کو چھوڑ دو، لامحدود کو لے لو. اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے، ہماری عقل ناقص ہے. قرآن و سنت کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے علم پر ہے، ہمارے دعووں کی بنیاد ہمارے عقل پر ہوتی ہے. ہماری عقل چھوٹی ہے، ہماری عقل ناقص ہے، اللہ کا علم کامل ہے. کامل اگر ناقص سے ٹکرائے تو خود عقل یہ کہتی ہے کہ کامل کو ناقص کی بنیاد پر نہیں چھوڑا جا سکتا، بلکہ ناقص کو کامل کی بنیاد پر چھوڑ دینا چاہیے. تو کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کے عقل میں اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت نہ آ رہی ہو، تو ایسی صورت میں اس کو عقل کو سائڈ رکھ دینا ہے. عقل اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات کو جاننے کا سورس ہے. اللہ کی قدرت ہم کو صرف قرآن و سنت سے نہیں ثابت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت عقل بھی ہم کو بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قدرت والا ہے. اللہ تعالیٰ کا سمیع ہونا، اللہ تعالیٰ کا بصیر ہونا، اللہ تعالیٰ کا رحیم ہونا، اللہ رب العالمین کا عزیز ہونا، اللہ رب العالمین کا غالب ہونا، حی ہونا، قادر ہونا، اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفتیں جو ہم کو عقل سے پتہ چلتی ہیں، ہے نا.
صفات عقلیہ جن کو کہا جاتا ہے. بہت ساری صفتیں ایسی ہیں جو صفات خبریہ ہیں، جو صرف خبر سے ہی پتہ چلتی ہیں. اللہ کا ہاتھ ہے، اگر اللہ رب العالمین نے قرآن و سنت میں اس کا ثبوت نہیں دیا ہوتا تو ہم صرف عقل سے نہیں کہہ سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کی انگلیاں ہیں، اللہ رب العالمین کا چہرہ ہے، اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پہ نزول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفتیں صفات خبریہ ہیں جن کو جاننے کا سورس صرف قرآن و سنت ہے. عقل سے وہ صفات ثابت نہیں ہو سکتی ہیں. تو عقل ناقص ہے، قرآن و سنت کا اللہ کی علم کی بنیاد پر ہے، وہ کامل ہے. تو قرآن و سنت کو عقل پر نہیں پیش کیا جائے گا جب گفتگو کیا موضوع اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات ہو. اس قاعدے کو سمجھ لیں کیونکہ بہت سارے اختلافات کی جڑ اصل اس میں قاعدے میں کہ جب گفتگو کا موضوع اللہ تعالیٰ کی ذات ہو، اللہ تعالیٰ کی صفات ہو، تو قرآن و سنت کو عقل پر نہیں پیش کیا جائے گا، عقل کو قرآن و سنت پر پیش کیا جائے گا. عقل کو قرآن و سنت پر پیش کیا جائے گا اور قرآن و سنت جس کو ثابت مانیں گے، عقل کو کہا جائے گا کہ تسلیم کر لو، اور قرآن و سنت جس کو ثابت نہیں مانیں گے، عقل کو کہا جائے گا اس کا انکار کر دو. نہ یہ کہ قرآن و سنت کو عقل پر پیش کیا جائے گا اور قرآن و سنت پر اپنی عقل کو ہم حکم بنا دیں گے، فیصل بنا دیں گے، جج بنا دیں گے کہ قرآن و سنت سے آنے والی خبروں کے بارے میں عقل فیصلہ کرے گی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ صفت جائز ہے کہ ناجائز ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف اس صفت کی نسبت کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے. سارے گمراہ فرقوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے عقل کو حاکم بنا دیا، قرآن و سنت کو محکوم کر دیا. قرآن و سنت سے اللہ کی ایک صفت ثابت ہو گئی، پر یہ اس صفت کو قرآن و سنت سے ثابت ہونے کے بعد انہوں نے مانا نہیں. انہوں نے کیا کیا؟ اس کو عقل کے دربار میں لے کر کے گئے اور عقل سے تسلیم کروایا کہ عقل آپ کیا اللہ تعالیٰ کی صفت کو تسلیم کرتے ہیں جو قرآن و سنت میں آئی ہے؟ عقل نے تسلیم کر لیا تو مان لیا، اور عقل نے انکار کر دیا تو چھوڑ دیا. سارے گمراہ فرقوں میں یہ کامن بات رہی ہے ہمیشہ، چاہے وہ معتزلہ ہوں، اشعریہ ہوں، ماتریدیہ ہوں، جہمیہ ہوں، کرامیہ ہوں، الگ الگ گمراہ فرقے ہیں. ایون حتیٰ کہ کفار کے ساتھ بھی ہمارا بیسک اختلاف اصل میں اللہ تعالیٰ کی صفات ہی کے بارے میں. سب نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کو جاننے کا بیسک بنیادی سورس، بنیادی مصدر عقل کو بنا لیا، اور یہیں سے گمراہیوں کا آغاز ہوا. اہل سنت کا گمراہ فرقوں کے معاملے میں جو سب سے بڑا ان کے مقابلے میں امتیاز ہے، ان کی خصوصیت ہے، وہ یہی ہے کہ انہوں نے عقل کو اللہ کی معرفت کا بنیادی سورس نہیں بنایا ہے. عقل اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ایک ذریعہ ہے، پر وہ بنیادی نہیں ہے، پرائمری نہیں ہے. پرائمری سورس قرآن ہے، سنت ہے، اور قرآن و سنت سے ہر وہ اللہ تعالیٰ کی صفت جو ثابت ہوتی ہے اس کو ثابت مانتے، اور جو اللہ تعالیٰ کی صفت ثابت نہیں ہوتی، جس کا انکار کیا گیا ہوتا ہے، اس کا ہم انکار کرتے ہیں. تو یہ سب سے پہلا اور بنیادی اور اصولی موقف ہے جو یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ اسی سے سارے کے سارے قاعدے، سارے کے سارے مسائل جڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے ایک اور قاعدہ ہے، اس کو بھی یاد رکھنا چاہیے، اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ قرآن و سنت عربی زبان میں آئے. قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ کی اگر کوئی صفت آئی ہے تو ہم اس کو اس کے ظاہری معنی پر مانیں گے. عربی کا ہر لفظ کا ایک ظاہری معنی ہوتا ہے. یہ ظاہری معنی بعض مرتبہ سیاق کے تبدیل ہونے سے تبدیل ہوتے رہتا ہے. پچھلی ہماری اسٹریم میں نے اس پر کچھ تفصیلی گفتگو کی تھی آپ لوگوں کے سامنے، اور اس میں نے یہ بات رکھی تھی کہ ہر لفظ کا ایک ظاہری معنی ہوتا ہے جو سیاق کے اعتبار سے تبدیل ہوتا رہتا ہے. تو الواجب فی صفات اللہ تعالی، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں الواجب فی نصوص القرآن والسنہ اجراؤها علی ظاہرها دون تحریف لا سیما نصوص الصفات، کہ ہاں قرآن و سنت کے تمام نصوص کے بارے میں ایک اصلی بات یہ ہے کہ ہر نص کو اس کے ظاہری معنی پر محمول کیا جائے گا بغیر کسی تحریف کے. اللہ تعالیٰ کے لیے وجہ کا لفظ آیا ہے، وجہ کا معنی چہرہ ہوتا ہے تو ہم اس کو چہرے کے معنی ملیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کو اس نے دونوں ہاتھوں سے بنایا، ہم تسلیم کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں. جو اللہ تعالیٰ کی صفات آئی ہیں ان کو اس کے ظاہری معنی پر محمول کیا جائے گا، اور اس کے ظاہری معنی کا انکار نہیں کیا جائے گا. یہ ایک بہت بیسک چیز ہے، اور بہت سارے جو گمراہ فرقے ہیں وہ بعض مرتبہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی صفات کی انکار کے ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ قرآن کی کسی آیت ہی کا بندہ انکار کر دے، ہے نا، کہ نہیں میں اس آیت کو ہی نہیں مانتا ہوں یا اس حدیث کو ہی نہیں مانتا ہوں. یہ بہت کم ہوا ہے. ڈائریکٹ تحریف جو ہوتی ہے نا الفاظ کی، وہ بہت کم ہوئی ہے. بہت سارے گمراہ فرقوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرنے کے لیے آیتوں میں بھی تحریف کی ہے. جیسے بعض گمراہ فرقوں نے جو اللہ تعالیٰ کے کلام کا انکار کرنے والے نا، انہوں نے کہا وہ جو قرآن کیا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کلام کیا. اب انہوں نے تحریف کر کے اس کو کیا کر دیا، کلم اللہ موسیٰ تکلیما،
کہ موسیٰ نے اللہ سے کلام کیا. ان کو کیا کرنا تھا؟ ان کو اللہ کی صفت کلام کا انکار کرنا تھا. ان کے حساب سے اگر صفت کلام اللہ کے لیے مان لی تو اللہ رب العالمین پر جو ہے نا وہ ایک عیب ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ بندوں کی مشابہ ہو جائے گا. ان کے حساب سے جو گمراہ فرقے ہیں ان کے حساب سے قرآن و سنت کی نصوص کو اگر اس کے ظاہری معنی پر محمول کر لیا جائے تو نعوذ باللہ کفر لازم آئے گا. یہ اتنے جری لوگ ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کا ظاہری معنی کفر ہے. یہ جو اللہ کی صفات کا انکار کرنے والے گمراہ فرقے ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن کے ظاہری معنی کفر ہیں. اگر اس ظاہری معنی پر قرآن کو محمول کر لیا جائے تو کفر لازم آ جائے گا. تو ان کو کلم اللہ موسیٰ تکلیما، بہت صاف انداز میں اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا تو اللہ تعالیٰ کی صفت کلام ثابت ہو رہی ہے، اللہ کا ایک فعل ثابت ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفت کو ثابت کرنے کے 3 ذرائع میں سے ایک ذریعہ اللہ تعالیٰ کا فعل بھی ہے. اب انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی صفت کو نہیں ماننا تھا، پر قرآن میں تو صاف صاف اللہ کی صفت کلام کا ذکر آیا ہے. تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ بھائی یہ جو کلم اللہ موسیٰ تکلیما نہیں بلکہ کلم اللہ موسیٰ تکلیما ہے. اور جو ہمارے تھوڑے بہت عربی جاننے والے احباب ہوں گے وہ سمجھ رہے ہوں گے جب ہم کہتے ہیں کلم اللہ موسیٰ تکلیما تو کلمہ فعل اور اللہ اس کا فاعل ہے، اور موسیٰ موسیٰ جو ہے وہ اس کے مفعول ہے کہ اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا. لیکن اگر اس کو یوں کر دیا جائے کلم اللہ موسیٰ تکلیما تو یہ ہو جائے گا کہ اللہ کلمہ فعل ہے، اللہ اس کا مفعول ہے اور موسیٰ علیہ السلام اس کے فاعل ہے. تو موسیٰ نے اللہ سے کلام کیا تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو صفت کلام ثابت ہی نہیں ہو رہا ہے. ظاہری تحریف بھی کی گئی، لیکن ظاہر سی بات ہے یہ ایسی تحریف تھی کہ یہ چل نہیں سکتی تھی امت میں، ہے نا، اس سے اپنا مطلب براری نہیں ہو سکتی تھی. تو یہ بہت سارے لوگوں نے کیا کیا، ظاہری تحریف کا سہارا تو نہیں لیا کیونکہ اس سے ان کا کام نہیں بننے والا تھا. امت فوراً اس کو ریجیکٹ کر دیتی کیونکہ قرآن تو اللہ رب العالمین اللہ کے نبی سے متواتر ثابت ہے، تو یہ آسان نہیں تھا کہ اس کی ظاہری تحریف کی جائے. تو کچھ لوگوں نے کیا کیا، 2 طرح کے لوگ آ گئے، 2 طرح کے لوگ، یہ 2 طرح کی گمراہی آئیں. کچھ لوگوں نے کیا کیا، جس کو ہم بار بار ایک لفظ کہتے ہیں تفویض المعنی. کچھ لوگوں نے یہ کیا کہ اللہ کی صفت کا انکار کرنا ہے، ابھی اس آیت سے اللہ کی صفت ثابت ہو رہی ہے، یہ کرتے ہیں ہم، کہہ دیتے ہیں یہ آیت متشابہات میں سے ہے اور ان آیتوں کا معنی ہی نہیں پتا کسی کو. جیسے ایک بندہ شروع میں تھا نا ہماری پہلی اسٹریم میں، یہ کا معنی ہی نہیں پتا ہے. تو ایک تو سہارا لیا گیا تفویض کا. تفویض کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تفویض کا مطلب ہوتا ہے سپرد کر دینا، کسی کے حوالے کر دینا. ہم جو سونے لگتے ہیں تو ایک اللہ کے نبی کی دعا ثابت ہے نا، فوضت امری الیک، اللہ میں نے اپنا معاملہ تیرے حوالے کر دیا. وہ فوض تو اسی سے تفویض بنائے، فا واو ضاد، فوضا تفویض کرنا، حوالے کر دینا. تو ایک طبقہ تو مفوضہ کا پیدا ہو گیا بہت بعد کے ادوار میں، سلف کے دور میں نہیں. یہ جھوٹ ہے کہ سلف تفویض کرتے تھے. سلف کون سی تفویض کرتے ہوئے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں. یہ ساری اصولی باتیں ہیں، واللہ یہ باتیں ہیں نا جو بہت سارے مطالعے کا کتابوں کا نچوڑ ہے جو آپ کو انشاءاللہ تعالی میں 15-20 منٹ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اور اس کو سمجھنے کے لیے پورے سال کتابیں پڑھیں گے تو وہ باتیں آپ کے سمجھ میں آئیں گی. تو ایک طبقہ وہ پیدا ہو گیا نا جس نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں، اب یہ صفتیں تو اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید میں بیان ہو رہی ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، صفت رحمت تو سیدھا بیان ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ صفت رحمت والا ہے. وجہ ہے، ید ہے، اللہ رب العالمین کی انگلیاں ہیں، حدیثوں کے اندر بیان ہو رہی ہیں. اللہ رب العالمین جو ہے وہ مجی کی صفت ہے، قرآن مجید میں بیان ہو رہی ہے، وجاء ربک والملک صفا صفا، آیا تیرا رب، تو یہ تو صفت مجی ثابت ہو رہی ہے. تو ان لوگوں نے کیا کیا، مفوضہ نے، انہوں نے کہا ایسا کرتے لوگوں کو یہ بولتے ہیں کہ بھائی یہ ساری اللہ تعالیٰ کی جو صفتیں ہیں نا یہ مجہول المعنی ہے، ان کا معنی ہی نہیں پتا ہے، چھٹکارا مل جائے گا اس سے ہم کو. پھر آپ تو دلیل کے طور پہ کچھ پیش ہی نہیں کر سکتے، سامنے والا اللہ کی صفت رحمت کا انکار کر رہا ہے. ہاں شاعرہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کی تعویل کرتے ہیں، وہ صفت رحمت کا انکار کرتے ہیں کیونکہ تعویل تو جو ہے وہ انکار کے بعد ہی، تعطیل کے بعد ہی شروع ہوگی. تو ایک طبقے نے تو یہ کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ کی ساری صفتیں جو ہے نا، جن آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی صفتیں بیان ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری آیتیں کیا ہیں، وہ ساری کی ساری آیتیں مجہول المعنی ہیں، ان کا معنی ہی نہیں پتا ہے. اب آپ سوچیں قرآن کا سب سے اعلیٰ ترین حصہ کون سا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی صفتوں کا بیان ہوا ہے، اور ان گمراہوں نے کیا کیا، اس پورے قرآن کے حصے کو جہاں اللہ تعالیٰ کی صفت کا بیان ہوا ہے سب کو کہہ دیا سب مجہول المعنی ہے. مجہول المعنی، مجہول کا مطلب ہوتا ہے جہالت، مجہول المعنی جس کا معنی ہی نہیں پتا ہے. اتنا بڑا کلام اللہ نے نازل کیا، اس کلام کے نزول کا مقصد کیا تھا، بندوں کو اللہ تعالیٰ کی صفت سے، اللہ کی ذات سے متعارف کرانا. اللہ کی معرفت قرآن کی سب سے بڑی ضرورت اللہ کی معرفت ہے. انہوں نے کہہ دیا وہ ساری آیتیں جن میں اللہ تعالیٰ کی صفتوں کا بیان ہے ساری کی ساری مجہول المعنی ہے، ان کا معنی ہی ہم کو نہیں پتا. لو بات ختم. ہاں
یہ کتنا آسان تھا بول دینا کہ بھائی ساری آیتیں مجہول المعنی. اللہ نے اتنا بڑا کلام نازل کیا اور آپ دیکھ رہے ہیں نا بھی شعبان بھائی نے جو باتیں کہی نا کہ اللہ تعالیٰ کی اسما، اللہ تعالیٰ کے اسما سے بھی اللہ کی صفت ثابت ہو رہی ہے. انہوں نے کہہ دیا بھائی یہ اسما صرف نام ہے، ان کا کوئی معنی نہیں ہے. جو شعبان بھائی نے جو ایک قاعدہ بیان کیا نا، واللہ یہ قاعدہ ایسا کہ اس پر 1 گھنٹے کا درس ہونا چاہیے. اسماء اللہ تعالیٰ اعلام و اوصاف، کہ اللہ کے نام اس کے نام بھی ہے اور اس کی صفتیں بھی ہیں. انہوں نے کہا نہیں یہ صرف نام ہے. القادر، الحی، السمیع، البصیر، انہوں نے کہا یہ صرف نام ہے، اس کا کوئی معنی ہی نہیں ہے. بس یہ سین میم یا عین بس اتنا ہی، اس کا کوئی معنی نہیں، اس کا کوئی معنی نہیں، بس یہ ایک نام ہے، ان کا کوئی معنی نہیں ہے. تو ایک طبقہ تو تفویض والوں کا پیدا ہوا، انہوں نے سیدھے انکار ہی کر دیا کہ ان آیتوں، اور یہ ظاہر سی بات ہے یہ اتنی بڑی گمراہی تھی کہ آپ بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا دعویٰ تھا اور کتنی بڑی گمراہی تھی کہ قرآن کا ایک بڑا حصہ اس کو آپ کہہ دیں گے کہ اس کا کوئی ترجمہ ہی نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کا کوئی معنی ہی نہیں. تو ایک طبقہ پیدا ہوا مفوضہ کا، دوسرا طبقہ وہ پیدا ہوا جن کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ بھائی یہ تفویض جو ہے یہ تو چلنے والی نہیں ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اچھا تفویض کا مسلک، یہ جو تعویل کرنے والے ہیں نا، انہوں نے کہہ دیا یہ جو تفویض کا مسلک ہے یہ تو سلف کا مسلک تھا، یعنی جو ہمارے سلف تھے صحابہ وغیرہ، ان کو ان آیتوں کا معنی ہونا نہیں پتا تھا اور انہوں نے اس کو ایسے ہی اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا. ان کو نہیں پتا تھا سمیع، بصیر اور قادر، الحی، الرحمن، الرحیم اس کا کیا معنی ہے، یہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا. نہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا اور اس کو وہ یہ سمجھتے رہے کہ یہ الفاظ ہے بس ان کا کوئی معنی نہیں ہے. یہ سلف کا موقف تھا. ہم خلف ہیں، سلف کا موقف اسلم تھا، ہمارا موقف احکم ہے، اعلم ہے. سلف سیف طریقے پر انہوں نے یہ کہہ دیا، ان کا طریقہ سیف تھا کہ چلو اس کا کوئی معنی نہیں، وہ بچ گئے. پر ہم اتنا حفاظت کے ساتھ اتنا سیف طریقے سے نہیں کھیلتے. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس علم ہے جو سلف کے پاس نہیں تھا. ہمارے پاس علم ہے ان لفظوں کا، اللہ تعالیٰ کی ان صفتوں کا ہمارے پاس علم ہے. تو اب کیسے علم ہے کہ بھائی چلو اب ایسا کرتے ہیں، یہ جو صفتیں ہیں ان کا ظاہری معنی کیونکہ کفر ہے، اسی بنیاد پر انہوں نے انکار کیا تھا اللہ تعالیٰ کی صفت کے معنی کا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت کا کوئی معنی نہیں ہے. تو ہم یوں کرتے ہیں کہ ظاہری معنی کا انکار کر دیتے ہیں اور اس کو کوئی ایسا معنی پہنا دیتے ہیں جو ظاہری معنی کے خلاف ہو. تو انہوں نے پہلے کیا کیا، پہلے تعطیل کی. مفوضہ نے بھی کیا کیا، ظاہری معنی کا انکار کیا لیکن کوئی معنی اس کو نہیں بتایا. اس مفوضہ تفویض کرنے والے انہوں نے بھی کہا کہ ید کا ظاہری معنی کیا ہے ہم کو نہیں پتا اور ہم کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کا کوئی دوسرا معنی ہے کہ نہیں. یہ مفوضہ نے کیا. وہ جو معولہ ہے تعویل کرنے والے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا نہیں ید کا ہم انکار کریں گے اور ید کا کیا معنی ہے ہم کو حقیقی جو یقینی معنی تو نہیں پتا، ظنی طور پہ ہم تعویل کریں گے. تو انہوں نے کہا کہیں پہ ید کا معنی قدرت ہے، کہیں ید کا معنی نعمت ہے. رحمت کی تعویل کر دی، اللہ تعالیٰ کے چہرے کی تعویل کر دی، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کی تعویل کر دی، اللہ تعالیٰ کے مجیء کی تعویل کر دی. ہر جگہ پر جو ہے نا انہوں نے کیا کیا، تعویل کا سہارا لیا. یہ دونوں لوگ تعطیل کے راستے پر چلے، ہے نا. انکار کیا، پہلے ظاہری معنی کا انکار کیا، پر کہ انکار کرنے سے پہلے قرآن پر تہمت لگائی کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی جو صفتوں کا بیان ہے اگر اس کے ظاہری معنی کو مان لیا جائے تو وہ کفر ہے. قرآن پر الزام لگایا گیا کہ قرآن کے ظاہری معنی کفر ہے. پھر اس ظاہری معنی کا انکار کر کے تعطیل کی گئی، انکار کیا گیا ظاہری معنی کا. پھر اس کے بعد یہ دو الگ الگ راستے پہ چلے گئے. ایک راستے پر چلے گئے کہ جنہوں نے کہہ دیا کہ ہم کوئی معنی بیان ہی نہیں کریں گے، تفویض کا راستہ اختیار کیا. دوسرے تعویل کے راستے پر چلے گئے. تعویل کے راستے پر بھی الگ الگ گروہ چلے کیونکہ انہوں نے عقل کو بنیاد بنایا نا. جو قرآن و سنت کو بنیاد بناتے ہیں ان کے یہاں عقیدے کا اختلاف نہیں دیکھیں گے. آج کے دور سے لے کر کے پرانے دور تک کے اہل سنت جو قرآن و سنت کو اللہ کے صفات کے معاملے میں دلیل بناتے ہیں، جو بات آپ کو امام بخاری اور امام مسلم اور امام اوزاعی اور امام حسن بصری اور جو بات آپ کو امام ابن خزیمہ، امام سفیان ثوری سے ملے گی، وہی بات آج کے زمانے کا سلفی اور اہل حدیث بھی کہتا ہے. ان کے ہاں نسلیں تبدیل ہونے سے بھی اختلاف نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں کیونکہ ان کی دلیل قرآن و سنت. پر جنہوں نے تعطیل کا راستہ اختیار کیا نا وہ بہت کنفیوژن کا شکار ہوئے. ان میں سے کسی نے کہہ دیا اللہ تعالیٰ کے 7 صفات ہیں، کچھ نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کی 10 صفات ہیں، کچھ نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کی فلاں فلاں قسم کی صفاتوں کو تو ہم مانتے ہیں، فلاں فلاں قسم کی صفاتوں کو نہیں مانتے. کچھ لوگوں نے تمام صفاتوں کا انکار کر دیا. کچھ لوگ صفاتوں کا انکار کرتے 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 اس درجے میں پہنچ گئے کہ اللہ تعالیٰ نہ موجود ہے نہ معدوم ہے، اللہ کی صفت وجود کا بھی انکار کر دیا. تعطیل کے معاملے میں جو تعویل کرنے والے تھے ان کے بہت سارے راستے پھر نکل گئے اور ہر کوئی ایک دوسرے سے باہم دست و گریباں ہیں، ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہیں کیونکہ سب نے عقل کو بنیاد بنائے. تو ہر آدمی کی عقل متفاوت ہے، ہر آدمی کی عقل اپنے طور پہ سوچتی ہے. کسی کو عقل سے لگ رہا ہے کہ 7 صفت اللہ کی ثابت ہے، کسی کو لگ رہا ہے ایک بھی ثابت نہیں ہے. تو یہ لڑتے رہے آپس میں. اس لیے ہم کہتے ہیں ان سارے فتنوں سے بچنے کا سب سے اچھا طریقہ کیا ہے؟ سب سے اچھا طریقہ یہ ہے. اچھا آپ دیکھیں ہمارے زمانے میں بات ہوتی ہے نا ملحدوں سے گفتگو کرنے کے لیے.
آپ ملحد سے کیسے گفتگو کریں گے اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والوں سے، جب آپ خود اللہ تعالیٰ کی صفت کے معاملے میں جو قرآن سنت سے ثابت ہے آپ خود اس کا انکار کر رہے ہو، تو آپ کیسے جائیں گے اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والوں سے لڑنے کے لیے؟ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفتیں قرآن و سنت میں آئی ہیں، جو بھی ان کا ظاہری معنی ہے ان کو ان کے ظاہری معنی پر محمول کیا جائے، ان کے ظاہری معنی مان لیے جائیں. اور ظاہری معنی جیسا کہ میں نے بتایا یہ الگ الگ ہوتے ہیں، الگ الگ سیاق میں اس کے الگ الگ معنی ہوتے ہیں. تو یہ کچھ بیسک چیزیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی صفات سے متعلق جو قواعد ہیں ہمارے وہ آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. اس بات کو اگر آپ سمجھ گئے ہوں گے تو آگے جو گفتگو ہونے والی انشاءاللہ تعالیٰ اس کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. خاص طور پہ جو ٹرمینولوجیز میں نے استعمال کی ہے، تعطیل کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا، تعویل کا مطلب ہوتا ہے ظاہری معنی کو انکار کر کے کوئی ایسا معنی پہنا دینا جو ظاہری معنی کے خلاف ہو، جیسے ید سے کہہ دینا کہ قدرت ہے، استوا سے کہہ دینا کہ اسے استولا ہے، ہاں تو یہ اس کو تعویل کہتے ہیں. تفویض کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تفویض کا مطلب ہوتا ہے حوالے کر دینا، کہ معنی کے بارے میں کہہ دینا کہ اس کے معنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کسی کو نہیں پتہ ہے. اچھا، تفویض کے حوالے سے ایک بات جان لیں، سلف جو ہے نا وہ معانی کی تفویض کے قائل نہیں تھے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ قرآن کی جو معانی ہے وہ معانی ہی ہم کو نہیں پتا، وہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. سلف جو ہیں وہ کیفیت کی تفویض کیا کرتے تھے، اور دونوں میں بہت فرق ہے. جو ہمارے سلف تھے نا، ایسا نہیں کہ ان یہ سمجھتے تھے کہ جو اللہ تعالیٰ کی قرآن و حدیث میں صفات آئی ہیں ان کا معنی بھی ہم کو نہیں پتا ہے. ایسا وہ کیسے سوچیں گے کہ قرآن مجید کا اتنا بڑا حصہ جو قرآن اللہ تعالیٰ کی صفات سے متعلق ہے اور ہم کو اس کا معنی ہی نہیں پتا ہے. معنی کو وہ کہتے تھے کہ معنی کا علم پتا ہے، لیکن وہ تفویض کس کی کرتے تھے؟ کیفیت کی، کہ بھئی ان اللہ کی صفات کی کیفیت ہے، پر وہ کیفیت کیا ہے؟ مجہول ہے. تو قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ جو نصوص صفات ہیں، چاہے قرآن میں ہو یا حدیث میں ہو، ان نصوص صفات کے معانی معلوم ہے، کیفیت مجہول ہے. یہ بھی بہت اصولی بات ہے، اس کو بھی یاد رکھیں. قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان جہاں پر آیا ہے اس کے معانی معلوم ہے، یعنی اس کا معنی کہ ہم کو پتا ہے. حضرت امام مالک سے جب کہا گیا نا کیف استویٰ، اللہ تعالیٰ کیسے مستوی ہوا، تو انہوں نے کیا کہا؟ الاستواء معلوم، استوا کا معنی معلوم ہے، والکیف مجہول، مجہول کیا ہے؟ اس کی کیفیت. تو ہم اس کے معنی کا بیان کرتے ہیں اور اس کی کیفیت کی تفویض کرتے ہیں. ہم اس کی کیفیت کی تفویض کرتے ہیں، معنی کی تفویض نہیں کرتے. استوا کا ایک معنی تو معلوم ہے، اعلیٰ وارتفع، استوا کا جو معنی معلوم ہے اس معنی کا ہم اس بات کرتے ہیں. البتہ کیسے مستوی ہوا اللہ تعالیٰ اس کی کیفیت ہم کو نہیں پتا، تو ہم کیفیت کی تفویض کرتے ہیں، نہ کہ معانی کی تفویض کرتے ہیں. یہ جو گمراہ فرقے ہیں یہ سلف پہ کیا الزام لگاتے ہیں کہ سلف معانی کی تفویض کرتے تھے، تو یہ سلف کے اوپر الزام ہے. سلف معانی کی تفویض نہیں کرتے تھے. امام مالک تو کہہ رہے ہیں معنی معلوم ہے، کیفیت مجہول ہے. الاستواء معلوم والکیف مجہول، استواء معلوم ہے، کیف مجہول ہے. پورے قرآن و سنت میں کوئی ایک حدیث نہیں ثابت کر سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہو کہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں ان کا معنی کسی کو نہیں پتا ہے، یا سلف نے کہا ہو کہ اس کا معنی کسی کو نہیں پتا ہے. معنی سب کو پتا تھا، معنی معلوم تھا، اس کی کیفیت مجہول تھی. اس لیے کیفیت کے بارے میں سوال کرنے پر امام مالک غصہ ہوئے. معنی کے بارے میں سوال کرتے تو امام مالک غصہ نہیں ہوتے. وہ معنی کا سوال نہیں تھا، کیف استویٰ، اس آدمی نے کیفیت کا سوال کر لیا تھا. اس لیے کیفیت اور مثیل ان دو چیزوں کے بارے میں یاد رکھیں. ہم اللہ تعالیٰ کی تشبیہ میں انکار کا رویہ اختیار کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی مشابہ کوئی نہیں ہے. تشبیہ کے معاملے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں تشبیہ کا. اور تکیف کے معاملے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کیفیت کے بارے میں اپنی لا علمی کا اظہار کرتے ہیں. کیفیت کا انکار نہیں کرتے، کیفیت کے بارے میں اپنی لا علمی کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفت کی کوئی کیفیت ہے، پر وہ کیفیت ہم کو نہیں پتا ہے، کیونکہ کیفیت معلوم کرنے کی جو ذرائع وہ ذرائع ہمارے پاس نہیں. نہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، نہ اللہ تعالیٰ کو کوئی مثیل ہے کہ اس کو ہم نے دیکھا، نہ اللہ نے اپنی کیفیت کا بیان کیا ہے، صفات کی کیفیت کا. تو اس لیے ہم کیفیت کے بارے میں اپنی جہالت کا اقرار کرتے ہیں. کیفیت ہم کو نہیں پتا ہے، کوئی کیفیت ہے پر وہ ہم کو نہیں پتا ہے. پر اللہ تعالیٰ کا کوئی مثیل نہیں، اللہ کے کوئی مشابہ نہیں ہے. اللہ رب العالمین کی تشبیہ نہیں کرتے ہیں، ہم تمثیل نہیں کرتے. اللہ رب العالمین کے صفات کیا اثبات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تنزیہ کرتے ہیں. بہرحال یہ کچھ اصولی باتیں تھی جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی صفاتوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. بارک اللہ فیکم.